ہم نسب کی وجوہات پڑھ رہے تھے۔ آج ہم اس کی ایک اور وجہ پڑھتے ہیں، تقریباً سیکنڈ لاسٹ ہے۔ یہ وجہ ہے جب آپ نے کسی کو نہ کہنی ہو تو نہ کہنے کے طریقے جو ہیں وہ ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جاتے ہیں کہیں ہوٹل میں، تو وہاں پہ آپ کو ایک چیک ان ٹائم اور چیک آؤٹ ٹائم بتایا جاتا ہے۔ تو عام طور پہ ہوٹلوں پر 11 بجے یا 12 بجے کا چیک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد چیک آؤٹ الاؤڈ نہیں ہوتا۔ نو چیک آؤٹ آفٹر 12 او کلاک۔ یہ جو نو چیک آؤٹ آفٹر 12 او کلاک ہوتا ہے، اس نو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ ہم 12 کے بعد چیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں لکھا ہوا ہے نو چیک آؤٹ آفٹر 12 او کلاک یا چیک آؤٹ ٹائم 12 او کلاک، تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے اس طرح کا جواب دیں کہ نہیں دیکھیں جی، عام طور پہ تو ہم 12 بجے چیک آؤٹ کرتے ہیں، اچھا ہم چیک کرتے ہیں کہ کوئی لیٹ چیک آؤٹ کی پاسبلٹی ہے کہ نہیں۔ تو اگرچہ وہاں پر نو لکھا ہوگا، مگر اس نو کا مطلب نو نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی، بعض اوقات ہمارے پاس تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہے کہ اگر ہم زیادہ بزی ہوئے آپ کے ڈے آف ڈپارچر پہ، تو اچھا آپ بتائیں کہ آپ کتنے بجے تک کمرہ رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم 4 بجے تک رکھنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں تو 4 تو نہیں لیکن 3 بجے تک آپ چیک آؤٹ کر لیں تو اٹ از فائن، آج کل اتنا رش نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو نو انہوں نے کہی تھی، اس نو کا مطلب تھا ہلکی سی نو، یہ اتنی اسٹرانگ نو نہیں تھی۔ پھر اس میں ایک تھوڑا سا آگے ہے کہ دیکھیں جی، ہم گارنٹی نہیں کر سکتے، جب آخری دن آپ جانے لگیں گے نا تو جانے سے پہلے آپ صبح ہم سے چیک کر لیجئے گا کہ پاسبلٹی ہے۔ اب یہ تھوڑی سی نو کے اندر ذرا سی اسٹرینتھ آ گئی ہے، یہ اب اتنی ویک نہیں رہی۔ پھر اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ نہیں جی، چیک آؤٹ ذرا مشکل ہو جائے گا، بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو یہ 3 بجے تک نہیں دیں گے، آپ کو شاید آدھا پونا گھنٹہ 1 بجے تک شاید اجازت دے دیں۔ پھر اب ذرا بڑھ گئی ہے کہ نہیں جی، آج جمعہ ہے، انفارچونیٹلی ہم تو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے، دیکھیں جی آپ کو 12 بجے چھوڑنا پڑے گا۔ ہمارے ہاؤس کیپنگ والوں نے صفائی کی، ابھی آپ ہوٹل کے ریسپشن میں جا کے گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کے ڈائلاگ ان سے چینج ہو رہے ہیں ان کی سچویشن کے حساب سے۔ اور ایک جو فائنل ڈگری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ ہمارا آج مکمل فلی بک ہے ہوٹل، ہمیں کمرہ چاہیے اور ارلی چاہیے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آپ کا چیک آؤٹ ایکسٹینڈ کر دیں، اور وہ ایک خانہ پوری کے لیے کہہ دیتے ہیں، وہ یہ اپالوجائز فار اینی انکنوینس وغیرہ، ہمارے گیسٹ ویٹ کر رہے ہیں، وہ دیکھیں سامنے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، ہمیں کمرہ صاف کرنے میں وقت لگے گا۔ نو، یہ والی جو نو ہوتی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ والی نو، اس کو عربی میں کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ جنس یعنی اسپیشی، کیٹیگری، پوری کیٹیگری کی نگیشن۔ یہ نو وے، یہ وہ والی نو ہوتی ہے۔ اس نو کے لیے بھی نصب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ والی لا کہیں نظر آئے جس کے بعد ایک اسم ہے جس کے اوپر نصب ہے، پلس اس کی جو تنوین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو آپ پہچان جائیں گے کہ یہ لائے نفی جنس ہے۔ اس کا مطلب ہے ایبسلوٹلی ناٹ، کسی قسم کا کیس پاسبل ہی نہیں۔ اور اگر اس میں نصب نہیں آئی ہے، نارمل رفع کی فارم میں ہے اور تنوین کے ساتھ وہ اسم آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نو ہے، مگر اس میں کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، جیسے لا الہ ہے الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو الہ کے اوپر تنوین بھی ختم ہو گئی اور زبر بھی آ گئی۔ الہ واحد ہوتا ہے ویسے تو اس میں رفع ہوتی ہے اور تنوین ہوتی ہے، لیکن الہن کی جگہ الہ ہو گیا لا کے ساتھ، تو یہ نئے نفی جنس ہے۔ اب مثلا اگر ایک ہم اگزامپل دیکھتے ہیں، قرآن شریف میں آتا ہے، اے ایمان والو خرچ کر لو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، لا بیع، جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا۔ لیکن لفظی ترجمہ ہم کرتے ہیں جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر نصب بھی نہیں ہے اور تنوین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ والی نو نہیں ہے، کیونکہ ان جنرل کوئی سودا نہیں ہوگا، لیکن انسان نے جو اعمال بھیجے ہوں گے ان کی بنیاد پر ترازو میں ان کو ڈالا جائے گا، اور اگر ان کا وزن اچھا ہوا تو وہ پہنچ جائے گا۔ تو اس میں کچھ ایکسیپشن ہیں، ولا خلۃ ولا شفا، کوئی دوستی نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، لیکن اگر انسان کے اعمال ایسے ہوئے کہ وہ ذرا بارڈر لائن پہ پہنچ سکتا ہوا، تو اس کو نبیوں کی، بزرگوں کی
نیک لوگوں کی فرشتوں کی شفاعت مل بھی سکتی ہے، کیونکہ شفاعت ہوگی تو صحیح. تو اس لیے لا شفاء نہیں آیا، لا شفاعتن آیا ہے، لا شفاعتا نہیں ہوا. although یہاں پہ تو خیر پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ سانس لیں گے، بٹ یہاں لا بیعن ہے، لا خلتن ہے، تو یہ آپ کو واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر لائے نفی جنس نہیں استعمال ہوئی. آن دا کانٹرری، اگر آپ اس آیت کو دیکھیں، اور اگر اللہ پہنچانا چاہے کسی کو تکلیف، فلا کاشف لہو، تو کوئی نہیں اس کو کھولنے والا، پھر ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ. اگر وہ خیر کا ارادہ کرے کسی کے ساتھ تو کوئی فلا راد لی فضلی، تو کوئی پلٹنے والا نہیں ہے اس کے فضل کو. یہ ہے لائے نفی جنس. اب آپ نے اس میں پہچاننا ہے کہ کہاں پر لائے نفی جنس آ رہی ہے، اور اگر یہاں جو ہائی لائٹڈ الفاظ ہیں ان میں نصب ہے تو اس وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے. اور ہے لا وہ لائے نفی ہے، لائے نفی جنس ہے، یعنی اس کا مطلب کیا بنے گا؟ نہیں نہیں لائے شک، کوئی شک نہیں. یہ جس کوئی میں شک کسی قسم کا کوئی شک نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. اچھا، یہ ہدن جو ہے یہ کس میں ہے؟ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے؟ پھر نصب میں نصب میں اگر نصب میں ہے تو کیوں ہے؟ مفعول ہے یہ اس لیے. نہیں، یہ نصب میں نہیں ہے. ایکچولی یہ ذالک الکتابوں میں کتابوں کا بدل ہے. یہ وہ کتاب ہے، یہ ہدایت ہے، تو یہ رفع میں ہے. ہدن کی تینوں فارمز ہدن ہی ہوتی ہیں، رفع، نصب، جر. تو اس لیے یہ رفع میں ہے، یہ خبر ہے ذالکہ کی، ایک طرح سے یہ کہہ لیں. اچھا جی، یہ حج جو ہے یہ کس میں ہے؟ گھر میں ہے جی. اچھا، جر میں ہے تو کیوں ہے؟ فمن فرض فیہن الحج. فی ہننا کی وجہ اور سے فی پھر تو پرفیکٹ ہننا کے ساتھ ہے نا، ہننا کے ساتھ فی لگ گیا تو وہ فی ہننا، ہننا جر میں ہے. حج کے ساتھ تو فی نصب نہیں میں لگا ہوا. نصب میں ہے تو صحیح، کیوں ہے؟ نصب میں. اور یہ مفعول ہے یہ فرض کا. جی، فرض کا مفعول ہے، جس نے فرض کیا ان مہینوں میں. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہے، جس نے ان کے اندر حج فرض کر لیا. اچھا، جدال جو ہے یہ کس میں ہے؟ اینڈ فار دیٹ میٹر رفس اور فسوق بھی، بٹ جدال کس میں ہے؟ نصب میں ہے. نصب نصب میں ہے. میں ہے یہ کیوں ہے؟ لائے نفی جنس کی وجہ سے. لائے نفی ہاں ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے. تو یہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو حج میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے. یہ نگیٹ ہو گیا ہر قسم کا جھگڑا. آپ کہنا کہ ہاں جی وہ اگلے نے مجھے دھکا دیا تھا تو اب میرا حق تھا، اب تو مجبوری تھی، اب میں کیا کرتا. وہ جو معلم تھا اس نے چیزیں پراپر انتظام نہیں کیا تو اب اس سے جا کے جھگڑنا میرا حق تھا. حج پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن شریف میں کہ اگر حج کسی نے فرض کر لیا ہے تو پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے حج میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا. حج میں آپ کو کسی نے مارا ہے تب بھی آپ صبر کریں، کسی نے آپ کا حق مار لیا، آپ کو چیز دینی تھی نہیں دی، تب بھی صبر کریں. جب تک آپ احرام سے فارغ نہیں ہو جاتے ہیں کسی سے جھگڑ نہیں سکتے. اچھا جی، یہ عاصم جو ہے یہ کس میں ہے؟ یہ تو ہو گیا لائے نفی میں، لا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں بچانے والا. الیوم کس میں ہے؟ نصب میں. نصب میں. یہ کیوں ہے؟ ظرف ظرف ہے. ظرف ہے، بالکل. تو کوئی نہیں ہے بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے. تو اللہ جو ہے یہ کس میں ہے؟ جر میں. یہ کیوں جر میں ہے؟ من کی وجہ من سے امر جر میں، اور آگے مضاف علیہ تو نہیں ہے، مرکب مضاف اضافہ. الہ ہے، امر اللہ، اللہ کا امر، بالکل صحیح ہے.